اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، تو بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت سارے جو ہے نا دوستوں نے کچھ چیزیں پوچھی تھیں، وہ آپ تک پہنچانی تھی۔ کچھ نے سوالات پوچھے تھے، کوئی تو جو ہے نا بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا بتایا جائے۔ تو چلیں، بہرحال یہاں پہ تھوڑی سختی بھی ہے، تو اس کے لیے ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اپنا جو چیزیں پوچھی ہیں کچھ بندوں نے، تو وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ میرا دوست پوچھتا ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ میرا دوست پوچھتا ہے کہ ہماری کوئی رشتہ دار ہیں، وہ یتیم ہیں، تو وہ بہت اصرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کے گھر میں آؤں، اور وہ دعوت بھی دیتے ہیں کھانے کی، ٹھیک ہے، تحائف بھی کبھی کبھار دے دیتے ہیں۔ تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں جو ہے نا ان کے گھر جاؤں، ان کا مال کھاؤں؟ تو یتیم کا مال کھانا حرام بھی ہے، لیکن مجھے مجبوراً اپنے رشتہ دار یتیم کے گھر کچھ کھانا پینا پڑ جاتا ہے۔ اگر نہ کھاؤں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیا مجھ پر یہ جائز ہے کہ میں اپنے رشتہ دار یتیم کے گھر کچھ کھاؤں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کا دل رکھنے کے لیے آپ ان کے گھر جائیں اور کچھ کھا لیے جائیں، مگر اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کوشش کریں کچھ ہدیہ لے جائیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اس عنوان کے ساتھ تحائف لے جائیں، ان کے بچوں کے لیے کپڑے لے جائیں، تو تاکہ وہ جو انہوں نے آپ کے اوپر خرچ کیا وہ دگنا آپ ان کو دے دیں۔ اظہار مطلب ہے کہ ان کو خوشی بھی ہو، مسرت بھی ہو آپ کے آنے کی، اور آپ کا مال بھی ان تک پہنچ جائے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل رکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور کھانا بھی مجبوراً کھا سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا تھا سرگودا سے، جناب محمد امین نام ہے ان کا۔ تو امین صاحب، اگر اس کے اندر کوئی اور آپ کو مزید کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ صفدر پوچھتا ہے جناب سیالکوٹ سے، صفدر نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، دیکھیں بھائی، میں نہ کوئی مولانا ہوں نہ کوئی علامہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں جس لوکیشن پر میں ہوں ابھی، یہاں پر میرے بہت سارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جن کے ساتھ تعلق ہے، مقتدی بھی ہیں اپنے۔ تو یہ یہاں پر نہ صرف پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، ہر مختلف کنٹریز ہیں، ان کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو ہر قسم کے الگ الگ ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہوئی ہے۔ تو پھر میں اپنے اساتذہ سے، اپنے جو میرے دوست علماء حضرات ہیں، ان سے اس بات کی ڈسکشن کر کے جب معتدل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جاتا ہے تو وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صاحب باقی میں ایک طالب علم ہوں، تو اتنی وہ بڑی جو ہے نا مولانا صاحب تو علامہ صاحب، تو یہ باتیں جو ہے نا ان سے تھوڑا پرہیز ہی رکھیں، تو مکھن تھوڑا سا کم لگایا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ایک مولانا نے فتویٰ دیا ہے کہ چائے پینا ناجائز ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اول وہ کہتے ہیں کہ گرم ہی پی لیتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بات تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جناب پوچھ رہا ہے کہ دوسرے نمبر پہ چائے کو الٹے ہاتھ سے پی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، مکروہ ہے۔ اور تیسرا جناب کہہ رہا ہے کہ چائے کے اندر پھونک ماری جاتی ہے۔
دیکھو میرے بھائی، چائے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ تو کسی جو ہے نا بزرگ علماء نے، بزرگ عالم دین نے، یا آج تک میں نے تو نہیں سنا، نہ آج تک کسی نے دی ہے چائے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ۔ البتہ الٹے ہاتھ سے پینا اور پھونک مار کے پینا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 3، اس نے کیا لکھا ہے یار؟ ہاں جی، یہ جناب لکھتا ہے کہ کیا لکھتا ہے، تو رومن جو ہے نا ان کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ بہت سے حضرات ہیں جن کے گھر میں فریج ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے حضرات ہیں جن کے گھر میں فریج ہے اور وہ شراب کی خالی بوتل میں پانی رکھتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، بوتل خالی ہو جاتی ہے جب تو اس میں پانی ڈال کے پانی پیتے ہیں۔ کیا وہ پانی پینا جائز ہے؟ کیا وہ پانی پینا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر ان بوتلوں کو پاک کر لیا جاتا ہے تو ان میں پانی رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک درجے میں کراہت بھی ہے۔ جیسے پیشاب کی بوتل ہو، ٹھیک ہے، پیشاب کی بوتل کو پاک کر کے پانی کے لیے استعمال کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک مسلمان اور ایک پاک مومن جو ہے وہ کراہت محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے، کراہت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ دیکھنے والا مثبت نتائج اخذ کرے تو اچھی بات ہے، آپ دوسری بوتل استعمال کر لیں۔ تو اس بھائی نے کیا پوچھتا ہے کہ یہ جو کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں، میرا ایک دوست ہے دھوبی، وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ کوئی وجہ بھی بتاؤ، کیا مطلب ہے جائز نہیں ہے؟ سلیم صاحب سلکوٹ سے، کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ سوال جو ہے نا بہت اہم ہے۔ یہ میرا بھائی پوچھتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھانا، یہاں پہ جو ہے نا اکثریت پروجیکٹر آتے ہیں، پروجیکٹ پہ کام کرنے والے، تو اکثریت مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، غیر مسلم دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں، اس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پہ جو ہے نا کھانے کا سسٹم بھی مطلب ہے کہ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک ہی میس ہوتا ہے، جس ہم میں ادھر تو یہی ہے۔ تو یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ یہ میرے بھائی پوچھتا ہے کہ میرا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، مگر اس پروجیکٹ میں ورکروں کی دوسری بڑی تعداد مختلف قسم کی عیسائیوں کی ہے، وہ تقریباً ہر میس سے بلا روک ٹوک کھاتے ہیں اور ہر قسم کا برتن وغیرہ استعمال میں لاتے ہیں۔ برائے مہربانی شرعی مسئلہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟ دیکھو میرے بھائی، اسلام چھوت چھات کا تو قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی رکھنا، ان کی سی شکل، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا اور ان کے سے اتوار، ان جیسی عادات اپنانا، یہ تو حرام ہے۔ لیکن اگر ان کے ہاتھ نجس نہ ہوں، ناپاک نہ ہوں، ٹھیک ہے،
نجس کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کھا لینا بھی جائز ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں، ایک طبی طور پر جو گھن ہوتی ہے وہ تو بات ہے، اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالا و ہم پیالہ ہونے میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوستی ہو جاتی ہے اور ان کے کفر سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے حضرات فقہا نے کافروں کے ساتھ مل کر کھانے پینے کو منع کرتے ہیں، ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، تو وہ جو کفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا حضرات فقہاء کرام جو ہے نا اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ ہاں، ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، تو کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں ہندو کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں اگر گھی کے بغیر کھانا کھانا ہو تو صرف ان کے ہوٹل میں مل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے برتن پاک ہیں اور وہ کوئی غلط چیز بھی استعمال نہیں کرتا، تو اس کے ہوٹل گھر یا دکان میں کھانا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر یہ بھائی صاحب کیا پوچھتے ہیں، یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ جس کی عمر 10.5 سال ہے بہت غصے والا ہے، غصے میں آ کر وہ انتہائی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہو جائے۔ میرا بچہ جس کی عمر 10.5 سال ہے بہت غصے والا ہے، غصے میں آ کر وہ انتہائی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہو جائے۔ دیکھو بھائی، بات تو سیدھی سی ہے، بچوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ سے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھائی پوچھتا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے ایک ساتھی صاحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں سے پانی مانگ کر پینے میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور چاہے والدین بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں ان سے پانی مانگ کر پینا چاہیے۔ انتہائی بے وقوف آدمی ہے بھائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ والدین کی خدمت کرنے کی بجائے ان سے خدمت لینی چاہیے۔ یہ تو کوئی بہت جو ہے نا، اس کو بندہ کیا کہے ابھی، چلیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو۔ اور اس نے تو سوال پوچھے یار، یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ چلیں، یہ پوچھتا ہے کہ میں اب سے پوچھتی ہے یار، کیا کہہ رہے ہو آپ؟
یہ میری بہن پوچھتی ہے کہ میں اب سے 1 سال پہلے بہت آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اسلامی اقدار کو اپنے نصب العین بنا لیا۔ جو لوگ پہلے مجھے بہت پسند کرتے تھے اب انہوں نے مجھ پر فکرے کسنے شروع کر دیے۔ میں نے اس سال میٹرک کا امتحان دیا ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ والدین بھی یہی کہتی ہیں کہ زیادہ دقیانوسی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ریڈیو اور ٹی وی جیسی لغویات کو بالکل چھوڑ دیا، پابندی سے پردہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ میرے گھر میں پردہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ گھر پر بھی میں نے چادر اوڑھنی شروع کی تو اس کا بھی گھر والوں نے مذاق اڑا لیا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے دوستی بھی ختم کر دی، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ویری گڈ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حال ہی میں میری منگنی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی زیادہ پردہ نہیں ہے۔ اب میرے والدین اور بڑے کہتے ہیں کہ تم اپنی بھوئیں بنوا لو، چادر چھوڑ دو، برقع بھی اتار دو، زمانے کے ساتھ چلو، لیکن یہ میں کسی طرح بھی نہیں کر سکتی۔ بٹ مجھے بہت مجبور کیا جا رہا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے حجاب نے اور نماز نے مجھے متعدد بار برائیوں سے بچایا اور آج حالات اسی کے در پہ ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اچھی باتیں اپنائی تھی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس میں اعلیٰ اقدار کو اپنایا جائے۔ یہ بات قابل تعریف ہے کہ میری 1-2 سہیلیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ روش اختیار کر لی ہے، لیکن باقی لوگ مجھے ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنے والدین اور بڑوں کی بات مان لوں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کچھ اختیار کر لوں، یا ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں؟ جبکہ انکار ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے۔ میں شادی سے بھی انکار نہیں کر سکتی اور اپنے ماں باپ اور بڑوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ آپ میرے سوال کا جواب جلد عطا کر دیں تاکہ میں ذہنی خلجان سے بچ جاؤں اور مجھ جیسی لڑکیوں کو بھی بھلا ہو جو اس الجھن سے دوچار ہیں۔ آپ کے خط میں چند باتیں بہت زیادہ قابل توجہ ہیں، اور جتنے بھی جو سننے والے ہیں میرے، انہوں نے سوال سنا ہوگا کہ سوال تو کافی لمبا تھا، لیکن باتیں جو ہے نا وہ قابل توجہ ہیں ان کی۔ پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامی اقدار کو اس لیے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لوگوں کی خاطر اگر اسلامی اقدار کو اپنایا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا نمازی ہے جناب، اس نے تو 5 وقت نماز، تہجد، اشراق، چاشت، ٹھیک ہے، یہ تو کبھی سے مس ہوتی نہیں ہے، اس نے جناب اسلامی حلیہ بھی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن وہ بہت برا کر رہا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اگر اس لیے اپنایا کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، تو آپ کو مخلوق کی رضامندی، مخلوق کی ناراضگی، مخلوق کی خوشی یا ناخوشی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خواہ مخلوق آپ کو کچھ بھی کہے۔ اس کی بہت ساری واضح مثالیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا آپ کا مقصد ہے تو آپ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔
جس کی رضا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تمام برائیوں سے نجات حاصل کی، ٹھیک ہے، تمام لغویات چھوڑ دیں، تو جس کی رضا کے لیے چھوڑی وہی آپ کو کامیاب کرے گا۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مجنون، ٹھیک ہے، دیوانہ تک کہا، ہماری عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا آگ کے انگاروں کو مٹھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ وہی زمانہ ہے جو شخص دوزخ کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہے، اسے دنیا کے ان انگاروں پر لیٹنا ہوگا، اور جو شخص دنیا کے ان انگاروں سے گھبراتا ہے اسے دوزخ کے انگاروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسری بات، والدین اور بڑوں کی فرما برداری بہت ضروری ہے، مگر یہ اس وقت تک جائز ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، ورنہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، نہ والدین کی، نہ شوہر کی، نہ کسی حاکم کی۔ اس لیے میں آپ کو اسلامی اقدار ترک کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بات کی تھی، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو ہے نا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر یہ تمام کام کیے ہیں تو پیچھے نہ ہٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک کافی قابل توجہ بات تھی میری بہن کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ میرے تمام دوست بھی ان کے لیے اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو پریشانی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ان کی نجات عطا فرمائے۔ تو یہ بھائی صاحب نے بھی بہت بڑا سوال پوچھا ہوا ہے۔ یہ بھائی ادھر ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں لکھ کر بھیج دیے۔ اور ان کا نام نہیں لوں گا، چلیں سوال ان کا پڑھ لیتے ہیں، شاید انہوں نے اپنے کسی بھائی کا پوچھا ہو، غالب گمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا پوچھتے ہیں جی؟ ایک صاحب جن کے 3 لڑکے 18 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے 16 سال کی، 2 چھوٹے لڑکے ہیں جن کی عمر 15 سال ایک کی اور 9 سال دوسرے کی ہے، اور ان کی بیوی ہے۔ انہوں نے 3 سال قبل اپنا کاروبار شروع کیا، کاروبار سے جو آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کو کاروبار کو پھیلانے کے لیے لگا دیتے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کاروبار سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے وہ کاروبار پھیلانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ گھر کا خرچہ اٹھا سکوں، اس لیے قرآن کی روح سے میرے اوپر بیوی بچے کسی کا کوئی فرض نہیں ہوتا، جبکہ تمام بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بچوں کی والدہ بھی کوئی نوکری نہیں کرتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک میں کھلانے کی پوزیشن میں تھا میں نے کیا، اب میری پوزیشن نہیں، تو جب کہ ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی پھیلا رہے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ بھی فرض نہیں، اور 18 سال کے بعد تو ان کا فرض بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور بچوں کو تو گھر میں بالکل نہیں رہنا چاہیے بلکہ خود کما کر گزارا کرنا چاہیے۔ نہ وہ اپنے 9 سال کے بچے، نہ لڑکی کو اور نہ بیگم کو کھلاتے ہیں، بڑے لڑکے کو تو بہت دور کی بات ہے، ہر وقت یہ تکرار ہے کہ میرے اوپر کچھ فرض نہیں ہے، یہاں تک کر سکتا تھا کر دیا، جبکہ 9 سال کے بچے سے بھی خوب کام لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کھلایا اس کے بدلے میں کام کرو۔ اس کے برعکس باہر اپنے ملنے والوں اور دوستوں سے بہت خوش مزاجی ملنساری سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے روپے پیسے میں کوئی کمی نہیں کرتے، جبکہ ان کے دوست انہیں پہچان چکے ہیں اور بیوقوف بنا کر ہزاروں روپے بٹور کر لے جاتے ہیں۔ ان کا انہیں کوئی غم نہیں، بلکہ جو پیسہ بچوں پر خرچ کیا ہے اس کا بہت افسوس ہے، کیونکہ اس کا بدلہ کچھ ملنے کی امید نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو میں نے کیا وہ میری شفقت تھی، اب ایک مکان میں رہنے کے باوجود باپ بچوں بڑے لڑکوں کا ایک ہفتے تک سامنا نہیں ہوتا، بات کرنا دور کی بات ہے۔ کہ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور حدیث کی روش سے صحیح صورتحال سے آگاہ کریں، برائے کرم ان کا جواب مجھے جو ہے نا لکھ کر دیں، ٹھیک ہے بھائی، تاکہ ہر ایک اس جواب کو پڑھ سکے۔ چلے میں لکھنا تو دور کے بعد آڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو آپ یہ سن لیں، باقی شاید اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہوں تو وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ دیکھیں اس شخص کا جو طرز عمل ہے اپنے فیملی کے ساتھ نہایت غلط اور افسوسناک ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھی کچھ بھی فرض نہیں، محض ناواقفی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ، بیوی کا خرچ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہر حال میں شوہر پر فرض ہے۔ اور اگر شوہر فقیر ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس مال نہ ہو، تب بھی بیوی کا خرچ اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کی بیگم ہے اس ساتھی کی، بیوی کا خرچ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لازم ہے، چاہے وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اس نے اپنی بیگم کا خرچ اٹھانا ہے۔ قرض لے یا بھیک مانگ کر لائے، ٹھیک ہے، روڈوں پر بیٹھ کر مانگے، کسی سے ادھار مانگے، کسی بھی صورت میں جو ہے نا، اور بیوی کا تو خرچ اس نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بیوی اس کی دیکھیں اس کے پاس کچھ نوکری بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹھی بچوں کو بھی پال رہی ہے، تو جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے، اگر ان کے پاس مال ہو تو ان کا خرچ خود ان کے مال سے پورا کیا جائے۔ جو بچے ہیں نا، اگر بچوں کے پاس مال ہیں تو ان کا جو خرچہ آتا ہے ان کے مال سے پورا کریں، اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نابالغ ہیں،
اگر اس کے بچے نابالغ ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور ان کو کمانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو ان کا خرچ بھی ان کے والد کے ذمہ ہوگا، کیونکہ بچے تو نابالغ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ٹیلی فون والے جو ہے نا یار، یہ نہیں آرام کرنے دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے، یہ جو تمام اخراجات ہیں شرعاً والد کے ذمہ، جو والد ہے نا بچوں کا، اس کے ذمہ ہیں۔ اگر والد کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سے کہا جائے بھائی کما کر لاؤ، بھیک مانگ کر لاؤ، کسی سے قرض لو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر بھی ان کا خرچ نہیں ان کو ادا کرتا، ان کو خرچ نہیں دیتا، تو اسے قید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو قید کر دیا جائے۔ اولاد اگر بالغ ہو اور کمانے کی صلاحیت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکوں کا خرچ پھر باپ کے ذمہ نہیں۔ اگر وہ بالغ ہے، کمانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اعضائی طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا خرچ والد کی ذمہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود کمائیں اور خود کھائیں۔ ہاں، یہاں تک جو بات ہے لڑکیوں کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی تو ان کا خرچ بھی ان کے باپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، باپ ان کو کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو لکھا ہے، یہ جو ہے نا اخراجات جو ہیں ان کی قانونی حیثیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مشورہ کیا تھا اپنے مفتی صاحب سے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کی قانونی حیثیت بھی ہے۔ قانون سے ہٹ کر بھی انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شرفاء کی جہاں تک جب تک اولاد زیر تعلیم ہو، ٹھیک ہے، بے روزگار ہو، اس کے بعد تعلیم حاصل کر رہے ہوں، بے روزگار ہوں، تو ان کا خرچ ان کے والدین اٹھاتے ہیں۔ جو شخص اپنی چھوٹی معصوم اولاد کے ساتھ ایسا برا اور بھدا سلوک کرتا ہے، وہ خدا نخواستہ معذور ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے کچھ مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، ہر بندے کی تو مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر اس کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس کے ساتھ، اگر وہ معذور ہو جاتا ہے، ٹانگوں سے معذور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، بالکل ایسی اس کو بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ بالکل بستر پر لیٹ جائے گا، تو وہ جس اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، ان کو بولتا ہے کہ تمہارا نان و نفقہ میرے اوپر نہیں ہے، میرا کام تھا تم کو بڑا کرنا، میں نے جو کھلا دیے وہ میری شفقت تھی، اور جو میں نے تم کو کھلایا اس کے بدلے میں میرے جو ہے نا میں نے کاروبار کیا، اس کے بدلے میں اس میں کام کرو۔ بیٹوں سے باتیں بھی نہیں کرتا، ہفتہ تک کوئی بات بھی نہیں ہوتی، کوئی لفٹ نہیں کراتا، اس کے بدلے میں دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی جو ہے نا وہ شرمندگی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ احساس نہیں ہے۔ اور جب باری آتی ہے اپنی اولاد کی تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا نام و نفقہ میرے اوپر نہیں ہے۔ تو جب اس کے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے گا تو کس طرح وہ اپنی اولاد سے کس قسم کے اس نے سلوک کی توقع کر سکتا ہے؟ یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، بیماری آنا، پریشانی آنا، یہ تو ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے موجودہ دور کے اندر۔ معذور ہو جاتا ہے اس شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے ابھی، تو وہ کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ میرے معذور ہونے کے بعد یا میرے بیمار ہونے کے بعد میری اولاد مجھ سے اس میں سلوک کرے گی۔ ان صاحب کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی پر خرچ کرنے پر بخل نہ کریں، بخیل نہ ہوں، یہ حق لازم ہے اور سب سے بڑا صدقہ بھی ہے۔
تو اگر یہ شخص اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتا، اپنی حرکات سے، اپنی عادات سے باز نہیں آتا، تو عدالت سے رجوع کیا جائے، شاید وہ آپ کو انصاف دلا دے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک میرا بھائی پوچھتا ہے کہ والدین میرے بڑھاپے میں ہیں، بڑھاپے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کو چڑچڑے پن کی عادت ہو جاتی ہے، تو ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے چڑچڑا پن یا ان کا جو دماغ ہے، ان کا حافظہ بھی کمزور ہے، ان تمام صورتحال کی وجہ سے جو ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے مطلب ایک قطع تعلق کر دیں، ٹھیک ہے، ان سے دور ہٹ جائیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور ان کی روز قیامت بخشش کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں، ایسی اولاد جو والدین کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتی ہے سخت گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات خصوصاً ذہن میں رکھیں۔ ایسی اولاد جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو تنہا چھوڑتی ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں ان کو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کا جو گناہ ہے، یہ تو جنت کے اندر بھی داخل نہیں کر سکتا بندے کو۔ جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے قیامت والے دن، ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس جرم سے، اس گناہ سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور والدین کو راضی کرنا چاہیے۔ اس بات کی میرے بھائی خصوصی جو ہے نا، ان کا اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو یہ میرا اس کا بھی سوال یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے آپس میں اختلاف ہو گئے ہیں، لڑائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی بات، اکثر گھروں میں کچھ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، والد اور والدہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اختلاف کافی حد تک آگے بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ میرا دوست پوچھتا ہے کہ میرے والدین میں اختلاف کی وجہ سے کافی سخت ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ سخت اختلافات بھی ہو گئے ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں والدہ کا ساتھ دیتا ہوں تو والد ناراض ہو جاتے ہیں، اگر میں والد کے ساتھ بولتا ہوں تو والدہ صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ مجھے گھر سے نکالنے پر آ جاتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے یہ بتائیں کہ میں والدہ کی خدمت کرتا رہوں یا والد کی۔ میرے 4 بھائی ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ ماں کے ساتھ ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ والد کے ساتھ ہیں، والدہ کا خرچہ کوئی نہیں دیتا۔ میں نے اپنی سمجھ سے یہ وعدہ خدا سے کیا کہ خدا کے بعد میری والدہ ہی سب کچھ ہیں، تو آیا میں یہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں؟ بھائی سوال تو بہت ہلا دینے والے بھائی۔ آپ کے والدین کے جو اختلافات کی جو بات ہے نا، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو سمجھ عطا فرمائے، ان کے آپس میں معاملات کو درست کریں۔